میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ ماشاء اللہ آپ 9th کلاس کے بچے ہیں، تو ہم اپنے بچپن میں اگر جاتے ہیں، خیر بچپن میں یہ لیکن پھر بھی ہم اپنے بچپن میں جاتے ہیں تو اقبال کو ہم بطور شاعر یاد کرتے ہیں، اور نا جو شعر وہ کہتے ہیں، ہمارا اس اقبال کا تصور ہی ایسا ہوتا ہے کہ یار بڑے علامہ ٹائپ کے شاعر ہوں گے، وہ ایسی باتیں فقیرانہ سی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں نا، ہمیں محسوس ہوتا ہے یار اقبال نہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ بیرسٹر تھے، کبھی لاء قانون پڑھاتے تھے، شاعر تھے، فلسفی تھے، بلکہ وہ مومن جو مسلمان تھا اس دور کا، اس کی تبلیغ کرنے والے تھے، اس کو جو اس کی زندگی میں آنے کا مقصد ہے وہ بتانے والے تھے۔ اقبال جہاں اتنے زندگی کے پہلو ہم دیکھیں، کہیں وہ بیرسٹر ہیں، کہیں وہ قانون پڑھا رہے ہیں، کہیں وہ ٹیچر ہے، جرمنی پڑھاتے تھے، جرمنی میں رہے جرمن پڑھاتے تھے، اور کہیں وہ فقیر نظر آتے ہیں، کہیں وہ شاعر نظر آتے ہیں، کہیں وہ قلندر نظر آتے ہیں، کہیں وہ ایک سچے مومن، سچے عاشق رسول نظر آتے ہیں، اور کہیں وہ دین اسلام کے جو مجاہد ہے اس کی بے نیام پیش نظر آتے ہیں۔ تو اقبال تمام پہلوؤں میں بڑے پرفیکٹ بہترین معلوم ہوتے ہیں، جن کی مثال جو ہے اگر ہم جو تاریخ کے اوراق پلٹیں اس میں کود کے بھری ہے کہ جب ہم ایران کے جو انقلاب آیا اس میں بھی اقبال کا نام پکارا گیا۔ ایران چھوڑے، ہم جب اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ جو اپنے برصغیر پاک ہند کی بات کریں، اس میں بھی جب ہم اس ملت مسلم جو مختلف علاقوں میں مسلمان رہتے تھے ان کو یکجا کرنا پڑا، تو پھر اقبال کو ہم نے سہارا دیا۔ یا اس جو نوجوان نسل تھی ہماری، وہ سوئی گئی تھی، بیدار ہی نہیں تھی، اس کو اقبال نے آ کے جھنجھوڑا، یار اٹھو، اپنے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ یہ اقبال نے کام کیا۔ اور اگر ہم اب اگر ذکر کریں، یاد کریں اقبال کو، تو ہم بطور شاعر ہی اس کا ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے اپنی تمام تر جو تھاٹس تھے، ان کی جو ویوز تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کے جو فلسفہ تھا، اس کو شاعری میں قید کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ اور یہ شاعری کیوں اقبال نے چوز کی اپنے لیے؟ ہم جس طرح بھی میں لیکچر دے رہا ہوں یا میں بات کر رہا ہوں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، تو اقبال کو نثری اس اپنا ہتھکنڈا بھی استعمال کر سکتے تھے، شاعری کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی 5ویں آیت میں فرمایا ہے کہ بلکہ ظالم کہنے لگے یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانی دے کر بھیجے گئے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانیاں لائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے کلام جو قرآن پاک لا کر سناتے تھے، تو وہ آگے سے کہتے تھے، یہ آپ نے شاید واقع سنا بھی ہو کہ یہ کوئی معاذ اللہ کوئی شاعر ہے جو ان کی اپنی تخلیق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں پھر فرمایا ہے، اور ہم نے اس پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شاعر ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن پاک جو ہے وہ کوئی شاعری طرز میں لکھا گیا ہے، جیسے میں شعر پڑھوں نا آپ کے سامنے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی شاعر ہے۔ سیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس قرآن پاک لا کے ساتھ تھے، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں شاعر ہے،
اس کا مطلب ہے جو قرآن پاک ہے اس کی طرف بھی شاعری ہے. غالباً سورہ ناس پڑھیں قرآن پاک کی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اگر آپ میں سے کوئی ردیف پڑھا ہو، آپ نے پڑھا ہے تو اس میں سے کوئی ڈیفینیشن بتائے گا ردیف کی؟ ہم کافی الفاظ برحال ردیف جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ جو کسی غزل میں آخر میں دوسرے شعر میں لکھے جاتے ہیں، مصرے میں اور سیم ہوتے ہیں. جیسے غزل ہے اقبال کی ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں دونوں کا سیم ہے نا. یہ ردیف ہے.